میں امام بخاری لکھ کے چلے گئے اور لکھ کے بتا دیا میں کتنا پکا ٹناٹن بریلوی ہوں، میں تو وسیلے کا قائل ہوں. اب کرنا کیا؟ تو اب دیکھیں توصیف الرحمان کا ذرا تبصرہ سنیے اس پر. یہ صدقے، یہ واسطے، یہ وسیلے اگر جائز ہوتے، یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، میرے نبی کے چچا کو لے کر آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ دعا کرتے رہے، اب وہ چلے گئے، ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے. اگر مردوں کا واسطہ اور وسیلہ دینا جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ کے شاگرد صحابی رسول خلیفہ ثانی یہ کہتے، اللہ واسطہ اس قبر والے نبی کا جو قبر میں سویا ہوا ہمیں بارش دے دے. کہا نہیں، اس زندہ کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا کرے گا، اس کی سن کے ہم پہ بارش برسا دے. علم میں بڑا ہے، عمل میں بڑا ہے، بزرگی میں بڑا ہے. وہابی بولتے مگر انکار بھی نہ اگلتے بنا نہ نگلتے بنا، انکار کے اندر بھی اقرار نظر آ رہا ہے. ایک چیز بتاؤں، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور بڑی عجیب بات ہے یار، وہ حدیث کی اتنی خوبی بتاؤں میں. یہ تو کہتے رسول اللہ کو علم غیب نہیں، امام بخاری کو غیب ہے. ولی ہے بھائی، امام ہے. بخاری کی جلد نمبر 1 اٹھائیں آپ، اور جیسی بخاری کھولیں گے آپ تو باب ہے اس میں، چیپٹر ایک باب، اس کا نام ہے علامت المنافقین. کیا نام ہے؟ پھر دہرائیں، کیا نام ہے؟ علامت المنافقین، یعنی منافقوں کی پہچان، منافقوں کی علامت. اور امام بخاری کی قربان جائیے، باب نمبر ہے 24. دیکھ جائیے آپ بخاری میں کیا ہے، باب نمبر 24. یعنی دیکھیں تالمیل، دیکھیں آپ امام بخاری کا، ان کو نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں ان کو 24 کہا جائے گا. وہابی کے بھی عدد 24، اور منافق کا جو باب قائم کرے امام بخاری اس میں بھی حدیث باب نمبر 24. تو بتایا کہ منافق اور کوئی نہیں، منافق یہی وہابی ہے. عدد 24 لا کے بتا دیا. اس حدیث میں کیا لکھا ہے علامت المنافقین میں؟ اللہ کے رسول کا ایک قول بیان کیا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں منافق میں 3 چیزیں نہیں ہوتی. امانت دو تو خیانت کرے گا، امانت داری نہیں ہوتی اس میں. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. اور تیسرا فرماتے ہیں سرکار دین کی سمجھ نہیں ہوتی اس میں. تینوں کوالٹیاں ان میں ہیں. حدیث کی کتابیں ان کے ہاتھ لگی تو حدیثیں اڑا دی، خیانت کی امانتوں میں. بات کرو تو جھوٹ بولتے ہیں، اور دین کی سمجھ تو سمجھ میں آ رہی ہے، کپڑے اڑ کے بتا دیا، کلی پہ پردے پڑے ہمارے. تینوں خصلتیں ان میں موجود ہیں. توصیف الرحمان کا تفسیرہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا وسیلہ اگر جائز ہوتا، اور گندے جملے کا ہے کہ اگر مردے کا وسیلہ جائز ہوتا، معاذ اللہ نبی کو مردہ کہہ رہا ہے پہلے تو، مردے کا وسیلہ اور واسطہ اگر جائز ہوتا تو حضرت عمر ابن خطاب حضرت عباس کا وسیلہ کیوں پکڑتے؟ حضرت عباس کو لائے، کہا پروردگار تیرا نبی جب زندہ تھا تو ہم اس کا وسیلہ پکڑتے تھے، اب تیرا نبی ہم میں نہیں ہے تو ان کا وسیلہ پکڑتے. سب سے پہلا مطالبہ، تیرا نبی زندہ تھا تو ہم پکڑتے تھے. یہ حدیث میں یہ لفظ کہاں ہے؟ یہ پوری حدیث میں لفظ نہیں ہے، بلکہ لفظ کیا ہے؟ اے پروردگار ہم تیرے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے، اب عباس کا وسیلہ لائے. زندہ مردہ کی تفریق نہیں ہے، یہ تفریق تم نے پیدا کی، حدیث میں موجود نہیں ہے. پوری حدیث کے الفاظ دیکھ جائیے. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے. اگر تم کہتے ہو مردہ ہے تو پھر ان صحیح حدیثوں کا کیا ہوگا جس میں سرکار کہتے ہیں کہ میں درود شریف سنتا ہوں، ظاہر کو دیکھتا ہوں، ظاہر کو پہچانتا ہوں، وہ سلام کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. بلکہ یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ میرے امتیوں کے اعمال مجھے پیش کیے جاتے ہیں. اچھے اعمال دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، برے اعمال دیکھتا ہوں تو اس کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو سیدھی راہ پر چلا. تو نبی زندہ ہے. اب سب سے اہم بات، نبی زندہ تھے توصیف الرحمان کے بقول تو حضرت عمر وسیلہ لیتے تھے. اب حضرت عمر عباس کا وسیلہ لا رہے ہیں تو کہتے اگر مردے کا وسیلہ جائز ہوتا تو نبی کا وسیلہ بناتے. مردے کا وسیلہ جائز نہیں تھا اس لیے عباس کا بنایا. تو میں کہتا ہوں یہ پہلے پیمانہ بتاؤ کس کتاب میں لکھا ہے کہ مردے سے مانگا تو شرک اور وہی چیز زندے سے مانگا تو توحید. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندہ اور مردہ کی تفریق سے کیا اصطلاحیں بدلتی ہے شریعت کی؟ اگر بدلتی ہے تو اس کی ایک مثال لیتا ہوں. آپ کے ابا زندہ ہے تو آپ اپنے ابا کو سجدہ کرے کہہ رہے میرا خدا تو یہی میرا باپ ہے، یہ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا اس لیے میرا خدا میرا باپ ہے. بتائیے کیا ہوا؟ تعظیم ہوئی کہ شرک ہوا؟ کیا ہوا؟ شرک ہو گیا نا. اب ابا مر گئے، لاش پڑی ہوئی ہے، اب لاش کو سجدہ کر رہے اور کہہ رہے ہیں یہی میرا باپ ہے اور یہ باپ میرا خدا بھی ہے، یہ تھا تو میں آیا، اسی نے مجھے پیدا کیا، میں اپنے باپ کو خدا بھی مانتا ہوں. تو کہیں گا کہ نہیں زندہ کے ٹائم صحیح تھا اب نہیں کر سکتے.
دونوں صورتوں میں شرک ہے. تو اگر وسیلہ شرک ہے تو زندے سے بھی شرک ہوگا اور مردے سے بھی شرک ہوگا, اور اگر وسیلہ جائز ہے تو پھر زندہ اور مردہ کی تفریق کوئی معنی نہیں رکھتی. ورنہ زندہ اور مردہ کی تفریق ہے تو بتائیے کس کتاب میں یہ پیمانہ ہے, کس کتاب میں یہ اصول بیان کیا گیا کہ جو چیز زندوں سے کرو تو توحید, وہی چیز اگر مردے کے ساتھ ہو تو شرک. اب ایک اور تیسرا جواب سنیں. سب سے پہلی بات یہ طے نہیں کر پاتے یہ لوگ, اتنے کنفیوز جماعت ہے, یہ پوری کنفیوژن جماعت ہے, یہ پوری کنفیوز ہے. یہ وسیلہ شرک بھی بولتے, ڈائریکٹ اللہ سے بھی مانگو بولتے,